السلام علیکم کہانی کو لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کے لیے ایک مکمل ناول لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے ناولز کی دیوانی اور رائٹر ہے حسن کمل۔ یہ ناول ایک سچی آپ بیتی پر مبنی ہے۔ اس ناول میں ایک خوبصورت پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے، وہ یہ کہ لڑکیوں کو محبت اور ہوس میں فرق پہچاننا چاہیے۔ اگر ایک لڑکا آپ سے واقعی محبت کرتا ہے تو وہ نکاح کا پیغام بھیجے گا، نہ کہ جسمانی اعضاء پر مبنی تعریفوں کے میسیجز۔ آپ پڑھ کر دیکھیں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ناول پسند آئے گا۔ وہ حسن سراپا جب محفل میں آئی تو سب کی نظریں اس پر ٹک گئیں۔ وہ دیوانہ بھی انہی میں کھڑا اسے سر سے پاؤں تک بغور دیکھ رہا تھا۔ اس حسن سراپا نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا اور اس دیوانے کو دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیا۔ یہ کوئی پہلی بار نہ تھا، اس لیے وہ دیوانہ خود کے یوں اگنور ہونے کو خاطر میں نہ لایا۔ بریانی کھائیں گی آپ؟ وہ لڑکا جو اٹھ کر پانی نہ پیتا ہو اس حسن سراپا کے ارد گرد طواف کر رہا تھا۔ بریانی کے پلیٹ ہاتھ میں پکڑے اس کے وجود کو تکتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ اس نے ایک سرسری سی نظر اس حسین و خوبرو نوجوان کی جانب کی جو اس کے دل فریب وجود کو دیوانوں کی طرح تک رہا تھا۔ برتن کب دھوئیں گی؟ اچانک اس حسین لڑکی کی آواز بھاری بھاری محسوس ہوئی۔ کیا؟ وہ الجھی نگاہ سے اسے دیکھ کر بولی۔ میں پوچھ رہی ہوں کب تک سوئی پڑی رہو گی؟ ڈھیروں برتن پڑے ہیں کچن میں، اٹھو جا کر دو، نکمی کہیں کی۔ یا تو ناول پڑھتی رہے گی یا سوتی رہے گی، اور تو کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہے اسے زندگی میں۔ لارے بیگم کب سے اسے آواز لگا رہی تھی، اب تو انہوں نے ہاتھ پکڑ کر زبردستی کھینچتے ہوئے اٹھا کر ہی بٹھا دیا تھا۔ اوف! آپ اور آپ کے کام ختم ہی نہیں ہوتے کبھی، ہرمین منہ بسورے بول رہی تھی۔ خدا کا خوف کر لڑکی، دوپہر کے 2 بجے تک سوئی پڑی ہے، اور یہ کام خوش نصیبوں کو ملتا ہے، اس پر منہ نہ بگاڑا کر۔ لارے بیگم نے روز کی طرح سے سنانا شروع کر دیا تھا، جس پر وہ انگلی کان میں ڈال کر ہلانے لگی۔ لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ امی، اس سے کہے میرے لیے ایک پراٹھا بھی بنا دے، شعیب منتی انداز میں لارے بیگم سے کہنے لگا، جس پر ہرمین نے اسے گھوری سے نوازنا شروع کر دیا تھا۔ امی دیکھیں، ہرمین کی بچی مجھے آنکھیں دکھا رہی ہے، شعیب ڈرنے کی اداکاری کرتے ہوئے شکایت لگانے لگا۔ ہرمین، لارے بیگم قراتے ہوئے بولی، ہائے اللہ، اگر میری آنکھیں اتنی بڑی بڑی ہیں تو اس میں میرا کیا قصور؟ وہ اپنی آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے بولی، میں تو صرف اس لیے دیکھ رہی تھی تاکہ پوچھوں اپنے پیارے چھوٹے اور موٹے بھائی سے کہ پراٹھے کے ساتھ انڈے بھی بنا دوں کیا؟ وہ دانت پیستے ہوئے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے گویا ہوئی۔ بیٹا، ماں ہوں تیری، زیادہ ہوشیاری نہ کر، چل جلدی جا، اور اب ایک نہیں 2-3 پراٹھے بنا دینا، تیرا باپ بھی آتا ہی ہوگا، وہ بھی گرم گرم کھا لے گا۔ لارے بیگم نے چھوٹی آنکھیں کرتے ہوئے اسے وارن کیا تھا۔ ساتھ ساتھ 2 پراٹھے مزید اس نکمی لڑکی کی جان پر زیادہ کیا کر ڈالے تھے، جس پر وہ یوں پٹکتی ہوئی کچن کی جانب چلتی تھی۔ ہائے، کتنا خوبصورت ہیرو تھا میرا، اور مزے کی بات یہ تھی کہ میں پھر بھی اسے گھاس نہیں ڈال رہی تھی۔ ویسے خواب میں اس لال میکسی میں تو کوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ اللہ اللہ، امی نے جگا دیا، ورنہ بریانی تو کھا ہی لیتی، دیکھنے میں تو بڑی مزیدار لگ رہی تھی۔ میرے منہ میں تو پانی آ رہا تھا۔ ہرمین پراٹھے پکاتے ہوئے خواب کی بریانی کو یاد کر زبان ہونٹوں پر پھیرنے لگی۔ اس کے منہ میں مسلسل پانی کی آمد جاری تھی۔ کام کام کام، دن رات کرے ہم کام، دن رات کرے ہرمین کام۔ وہ برتن دھوتے دہائیاں دیتی جا رہی تھی۔ یہ لو، میں نے برتن بھی دھو دیے، دودھ بھی ابال لیا، کچن میں نے دھویا، ابا کے پراٹھے بھی پکا دیے، اور اس موٹو شعیب کا انڈا بھی۔ اب مجھے نکمی مت کہنا، ہاں نہیں تو سارے کام بھی کروا لیتی ہیں اور نکمی بھی بولتی رہتی ہیں۔ وہ لارے بیگم کو فخرانہ اپنے سارے کام کروا کر آخر میں بڑبڑاتے ہوئے بولی، اتنے کام کرنے کے بعد تیری نازک کمر میں درد تو نہیں ہو گیا؟ لارے بیگم نے طنزیہ استفسار کر کے ہرمین کی مرچیں لگائی تھیں، جس پر وہ تلملا اٹھی۔ میری اس نازک کمر کو بچپن سے عادت ہے، وہ بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے شیرنی بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ ہائے، بچپن سے؟ میٹرک پاس کرنے کے بعد تو نے پہلی بار کچن کا دیدار کیا تھا؟ بڑی آئی بچپن والی۔ اماں، تم ٹھیک ہو؟ کام بھی سارے کروا لیتی ہو اور مانتی بھی نہیں ہو۔ ہرمین ایک ہاتھ کمر پر ٹکا اور دوسرا ہاتھ نچا کر بولی، اوروں کی بیٹیاں دیکھ، تیری عمر میں پورا گھر سنبھال رہی ہیں، اور تو دوپہر 2 بجے تک اوندے منہ پڑی سوتی رہتی ہے۔ لارے بیگم تو اب روایتی ماؤں کی طرح ذلیل کرنے پر اتر آئی تھی، جس پر ہرمین
तिगनी का नाच नाच रही थी। ओह अल्लाह जाने कहाँ है ऐसी लड़कियां, मुझे क्यों नजर नहीं आती। वैसे अम्मा आपस की बात है, तुम मुझे शुक्र अदा करने का कहती हो और खुद कितनी नाशुक्री वाली बातें करती हो। हरमैन के कहते ही लारे बेगम भड़क उठी थी। तू रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। ये कहकर लारे बेगम अपनी चप्पल की जानिब हाथ बढ़ाया। हरमैन समझ चुकी थी अब आगे की बात सिर्फ लारे बेगम की चप्पल से होगी। वो बर्क की फुर्ती दिखाते हुए अपने कमरे की जानिब दौड़ी। रुक तू निकम्मी, लारे बेगम से भागता हुआ देख पीछे से आवाज लगाते हुए बोली। लेकिन वो चुड़िया तो फुर हो चुकी थी। ये ठीक है, जब तक खुद का पल्ला भारी हो बात करती हैं, जैसे ही मेरा पल्ला भारी होने लगता है अपनी चप्पल बीच में ले आती हैं। वो मुंह बसूर कहती हुई बेड पर बैठी थी। अभी वो मुंह ही मुंह बिड़बिड़ा रही थी कि सेल में नोटिफिकेशन की रिंग हुई। आह मेरे नॉवल की किस्त आ गई। अल्लाह अल्लाह कितना इंतजार कराती ये जालिम राइटर्स। उन्हें क्या खबर कैसे हम घड़ी और सेल के नोटिफिकेशंस को देख देख कर वक्त गुजारते हैं। अल्लाह करे आज तो हुस्न कवल ने जरमीन की हकीकत किस्मत डाली हो और मुझसे और सस्पेंस बर्दाश्त नहीं हो रहा। हरमैन सेल पर नॉवल की किस्त का नोटिफिकेशन देखकर खुशी से 2-2 फुट उछल कर बोली थी। ओ मजेदार, पूरी 5-6 हजार की एपी वो नॉवल दीवानी 2-3 मिनट में चाट गई थी। ये तो खत्म। उफ, पूरे दिन इंतजार करने के बाद इतनी सी एपी। अबे यार अब फिर इंतजार करो, अभी कमेंट में लिखती हूँ। थोड़ी लंबी एपी दे दिया करें, हम बेचारे रीडर्स पर कुछ तो रहम करें। इतनी सी एपी, मतलब पूरे 24 घंटे इंतजार करने के बाद सिर्फ 2 मिनट की एपी। ये बहुत नाइंसाफी। हुस्न कमल बहुत, उसने राइटर के कमेंट बॉक्स में अब तक पुरजोर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था। उसके कमरे की साइड दीवार पूरी नॉवल से सजी हुई थी, जिन्हें देख देख कर वो दीवानी जीती थी। वो भी एक हाथ से चाय पीने और दूसरे हाथ से सेल पर नॉवल रीड करने में मसरूफ थी कि अचानक दरवाजा नॉक हुआ। पहले तो 2-3 बार उसने मुकम्मल इग्नोर किया, लेकिन फिर जब किचन से लारे बेगम के चीखने की आवाज कानों की समात से टकराई तो वो चाय का कप मुंह बसूर कर टेबल पर रख सेल हाथ में पकड़े नजरें अपने नॉवल पर टिकाए अपने नॉवल की दुनिया मगन दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। वो इस कदर नॉवल के शहर में जकड़ी थी, दरवाजे पर कौन आया है उस नॉवल दीवानी ने इस बात को जानने की जहमत ही ना की। अर्शमान मुस्कुराता हुआ उसके पीछे पीछे चलने लगा। ये पहली बार नहीं था कि उसने बगैर नाम पूछे दरवाजा खोला हो। मामी, इस नॉवल दीवानी से दरवाजा खोलने की जहमत मत करवाया करें, बाहर दरवाजे पर ही चाबी लटका दें, जो आना चाहे खुद ही दरवाजा खोल कर आ जाए, क्योंकि नाम पूछने की जहमत तो ये दीवानी वैसे भी नहीं करती। अर्शमान ने घर में दाखिल होते ही लारे बेगम से हरमैन की शिकायत लगाई थी। मानो जंग का ऐलान हो गया था। उसकी तंज भरी बातें सुनते ही हरमैन ने मजबूरन सेल से निगाह हटाकर खा जाने वाली निगाहों से अर्शमान की जानिब देखा था, जिस पर वो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहा था। ये क्या सुन रही हूँ मैं? लारे बेगम दांत पीसती हुई उसकी क्लास लेने आई थी। अरे अम्मा, तू भी किसकी सुन रही हो? असल में ना, दरवाजे से बाहर ही मुझे सस्ते परफ्यूम की खुशबू आ गई थी, इसलिए मैंने नाम पूछकर अपनी जुबान को जहमत नहीं दी। वो हरमैन थी। शायद भूल गया था अर्शमान, एक ही बार में टिका कर जलील कर दिया था उसने। इतराते हुए मुंह चढ़ाकर टेबल पर झुककर अपना चाय का कप उठाकर अभी एक कदम चली ही थी कि अर्शमान ने रास्ते में हाथ हायल कर दिया। कहाँ? पढ़ाने आया हूँ मैं। अर्शमान ने जब अपने आने की असल वजह बयान की तो हरमैन ने अपना दिल थामा था, जो पढ़ाई का नाम सुनते ही जोर जोर से एहतजाज में धड़कना शुरू हो गया था। हैं? हरमैन नासमझी निगाहों से खड़ूस को देखने लगी, गोया उसने दुनिया की कोई अनोखी बात बयान कर दी हो जिसे समझने में से काफी दिक्कत पेश आ रही हो। क्या है? अर्शमान अब्रू चुकाकर चलो पढ़ने बैठो, वो कहते हुए आराम से सोफे पर बैठ गया, जबकि हरमैन धड़कते दिल के साथ मुंह लटकाए से देखने लगी। इस खड़ूस को कोई काम धंधा नहीं है क्या? वो मुंह ही मुंह बिड़बड़ाई, लेकिन वो काबिल के कान काफी तेज हैं, इस बात से वाकिफ नहीं थी वो बेचारी। बहुत काम है, सब छोड़कर सिर्फ मामू के कहने पर तुम्हें पढ़ाने आया हूँ। वो चाहते हैं फर्स्ट ईयर की तरह सेकंड ईयर में भी तुम्हें पढ़ाऊं। अर्शमान ने अकड़ कर जवाब दिया तो इस बेचारी का मुंह कलेजे को आ गया। वो रोतू सा चेहरा बनाकर अब तो मैं गई, अल्लाह बचा ले इस खड़ूस से, ये जालिम बड़े टेस्ट लेता है, याद करा करा के मार देता है। मैं नन्ही सी जान इस जालिम के हाथों फिर एक बार जलील होने वाली हूँ। अब ये सितमगर मुझे टिका टिका कर जलील करेगा और मुझ मासूम को बगैर मुंह खोले, बगैर जवाबी कार्रवाई किए चुपचाप सहना पड़ेगा। हाय अल्लाह! हरमैन
दुहाइयाँ देना स्टार्ट हो गई थी, जिसे सुनकर अर्शमान के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट बिखर आई थी। अगर ये ड्रामे हो गए हों तो बुक्स ले आओ जल्दी, आज से स्टडी स्टार्ट करेंगे। उसके कहते लारे बेगम सोच में पड़ गई। अरे बेटा एक काम करो, तुम अगले हफ्ते से इसे ट्यूशन पढ़ाने आ जाना। क्यों मामी? अर्शमान तजस्सुस से। क्योंकि बेटा अभी तुम पढ़ाई स्टार्ट करोगे नहीं कि 2 दिन बाद ये फिर 1 हफ्ते की छुट्टी करेगी। तुम्हें तो इल्म है, हम हर साल छुट्टियों में पिंडी जाते हैं 1 हफ्ते रहने के लिए, इसके मामू के घर, इसलिए बोल रही हूँ 1 हफ्ते बाद स्टार्ट कर लेना। लारे बेगम के कहते ही हरमैन के चेहरा मुसरत से खिल उठा था। अल्लाह अम्मा, तुमने तो आज दिल खुश कर दिया, कसम से। हरमैन अपनी वालदा पर प्यार निछावर करते हुए जल्दी से चाय का कप टेबल पर रख दोनों बाहें अपनी माँ के कंधे में डालकर उनका चेहरा चूमने लगी। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। उसने फौरन ही हरमैन की खुशियों को ब्रेक लगाया था। मामी, उसने वहां जाकर कौन से पहाड़ के पत्थर धोने हैं? बस बैठकर नॉवल ही तो चाटेगी। मैं इसे एक टेस्ट दूंगा याद करने के लिए और साथ साथ ऑनलाइन क्लास भी लेता रहूंगा। इस तरह 1 हफ्ता जाया नहीं जाएगा, काफी तैयारी हो जाएगी पेपर्स की। अर्शमान की बात पर लारे बेगम को मुत्तफिक होता देख दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हरमैन अपनी मसनूई आंसू साफ करते हुए बोली, उसका खराफाती दिमाग मुझे पढ़ाने का कोई ना कोई रास्ता तलाश कर ही लेता है। अब मामू के यहाँ भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। हरमैन दिल ही दिल बिड़बिड़ा रही थी। बस नहीं चलता था कि अर्शमान का खून कर डाले। बेड़ा गर्क को इस ऑनलाइन पढ़ाई का। ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए खड़ूस फिर मुझ नन्ही सी जान को ज़हनी टॉर्चर करेगा। वो मुसलसल कोस रही थी इन तमाम रास्तों को जो इसे पढ़ाई की जानिब रागिब करते हैं। अरे हाँ, याद आया, भाई मेरा नेट पैकेज नहीं होता। आपको तो पता है ना अर्शमान, हमारे घर में वाईफाई की सहूलत है, लेकिन अल्लाह जाने मामू के घर में है या नहीं। इसलिए अम्मा की राय को तरजीह दें और एक हफ्ते बाद मुझे पढ़ाना स्टार्ट कीजिएगा। तब तक मैं भी ज़हनी तौर पर इस दर्दनाक हकीकत को कबूल कर लूंगी कि मुझे 2nd ईयर पर भी आप ही से पढ़ना पड़ेगा। वो मुंह बसूर बोली। इसका लटका हुआ मुंह देख एक लम्हे के लिए लारे बेगम को तरस आ गया था, लेकिन अर्शमान मियाँ तो खड़ूस ठहरे। उन पर जरा बराबर भी असर न हुआ। कोई मसला नहीं, मैं पैकेज करा दूंगा, बस मगर पढ़ाई आज से ही शुरू करो। अर्शमान अपनी जिद का पक्का था। जो जिम्मेदारी उसके जिम्मे कर दी जाए वो जरूर निभाता था। चाय तो पी लेने दो, सारी ठंडी हो गई है। वो समझ गई थी अर्शमान से जीतना आसान नहीं। वो चाय का कप उठाते अर्शमान को घूरी से नवाजते हुए बोली, जबकि वो हरमैन की गसीली निगाहों को मुकम्मल इग्नोर करते इत्मीनान से पास रखा अखबार उठाकर पढ़ने लगा। अकेले अकेले पी रही हो, शर्म नहीं आती? तुम्हारे यहाँ मेहमानों से चाय नहीं पूछते? अचानक हरमैन को चाय पीता देख से अपनी चाय का ख्याल आया था, जिस पर वो बराबर लगे सोफे पर बैठी हरमैन को देख टोकते हुए इस्तफसार करने लगा। शर्म ना बाबा ना, जिसने शर्म की उसके फूटे करम। और रही मेहमान होने की बात, तो आप कौन सा मेहमान है? सॉरी, पर 1 दिन मेहमान, 2 दिन मेहमान, मगर तीसरे दिन वबाले जान। और आप तो 1 साल से। अभी हरमैन उंगली के इशारों के साथ काफी जताते हुए अर्शमान को जलील कर ही रही थी कि लारे बेगम गसीली आवाज में बोल पड़ी, हरमैन शर्म कर, जब देखो जबान कैंची की तरह चलाती रहती है। जितना जबान चलाती है, अगर उतना पढ़ाई में दिमाग चला लेती तो 1st डिवीजन में पास होती, न कि B में। चलो उठो फौरन और चाय बनाकर लाओ। हरमैन अपना कप जोर से टेबल पर पटकते हुए उठ खड़ी हुई। कम से कम इंसान बाहर वालों के सामने इज्जत रख लेता है। हरमैन अपनी वालिदा को देखकर मुंह बसूरते हुए शिकवतन बोली, मेरी सारी इज्जत का फालूदा बनाकर रखती हैं आप हर एक के सामने। दूसरों के माओं को देखें कैसे अपनी निकम्मी नालायक बेटियों की तारीफ के पुल बांध रही होती हैं, और एक आप हैं तो जा रही है या? लारे बेगम अर्शमान का भी ख्याल न करेंगी, ये अच्छी तरह जानती थी वो, इसलिए उनकी आधी वार्निंग पर ही तेजी से किचन की जानिब दौड़ लगा दी। अर्शमान इसकी रफ्तार देखकर ज़ेर लब मुस्कुरा रहा था। वो कार में बैठी अभी सेल ऑन कर ही रही थी कि किसी का भारी हाथ इसके सर पर लगा। वो बगैर देखे ही पहचान गई थी। क्या है, इतनी जोर से क्यों मारा? अल्लाह, पूरे रास्ते मेरे सर में दर्द होगा, सिर्फ आपकी वजह से। और वो अर्शमान को देखकर सर मसलते हुए गोया हुई। याद से 8 बजे ऑनलाइन आ जाना पढ़ने, छुट्टी करने या चकमा देने की सोचना भी मत, अर्शमान ने वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा, जिस पर वो दांत कचकचाते हुए, याद, आप बोलने देंगे तो याद करूंगी ना। अलार्म क्लॉक की तरह बजे चले जा रहे हैं हर थोड़ी देर बाद। हद है यार, बंदे की जबान की भी कोई अहमियत होती है। कह दिया ना पढ़ूंगी तो पढ़ूंगी, खुद भी टेंशन ले रहे हो, मुझे भी दिए जा रहे हैं। कम से कम सफर में तो सुकून से नावल पढ़ लेने दे। हरमैन झुंझलाकर जवाब देने लगी।
ٹھیک ہے پڑھو تم سکون سے ناولز پر، اگر تم نے 8 بجے آن لائن کلاس نہیں لی تو میں نے مامو جان سے کہہ کر تمہارے ناولز پر بینڈ لگوا دینا ہے۔ ارشمان کی دھمکی پر اس کا خون کھول گیا تھا۔ جوابی کارروائی کرنا چاہتی تھی مگر ستمگر کے ہاتھ میں اس کی کمزوری تھی، اس لیے مجبور ہو کر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اللہ اللہ ایسا ظلم نہ کرے مجھ ننھی سی جان پر، میرے تو جینے کا سہارا ہی ہے ناولز ہے، ناولز پڑھے بغیر مجھے تو نیند بھی نہیں آتی، پلیز ایسا ظلم نہ ڈھائے گا۔ آپ بے فکر رہیں، میں 8 بجے آن لائن ہو کر ضرور ٹیوشن لوں گی، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ نہ جانے کیوں اس معصوم سے چہرے والی پر آج اعتبار کرنے کا دل کر رہا تھا، جیسے اس کی چالاک فطرت سے اچھی طرح واقفیت تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا کر سب سے الوداع لے کر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہرمین نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ شکر بلا ٹلی، پر پڑھنا تو پڑے گا ہرمین، ورنہ اس کھڑوس نے ابا سے کہہ کر واقعی میرے ناولز بند کروا دینے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پڑھنے پر مجبور تھی کیونکہ ارشمان جاتے جاتے دھمکی ایسی لگا گیا تھا جسے ہلکا لینے کی غلطی ہرمین نہیں کر سکتی تھی۔ ارشمان ہرمین کی پھپھو کا اکلوتا بیٹا، تینوں بہنوں کی آنکھوں کا تارا، سنجیدگی اس کی شخصیت کا اہم پہلو ہے۔ نہایت ذمہ دار، سانولی رنگت میں بھی وہ قیامت ڈھاتا تھا، اچھی جسامت اور نہایت خوبرو۔ ہرمین اور ارشمان کے ہم عمر ہونے کے باوجود کم ہی بنا کرتی تھی۔ ہرمین کے ماموں کے 3 بیٹے ہیں، تینوں ہی نہایت خوبرو نوجوان ہیں۔ پہلی بیوی سے ایک بیٹا ہے جس کا نام زوحان ہے اور باقی 2 دوسری بیوی سے ہیں۔ زوحان نہ جانے کب سے دروازے پر نگاہ ٹکائے بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ وہ لاؤنج میں ٹہل ہی رہا تھا کہ باہر سے گاڑی کے ہارن کی آواز اس کے کانوں کی سماعت سے ٹکرائی، جس پر اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ وہ تیزی سے باہر کی جانب لپکا۔ السلام علیکم پھپھو۔ اس بھولی سی لڑکی کو دیکھتے ہی زوحان کی آنکھوں میں جگنو جگمگائے تھے۔ لارے بیگم کو سلام کرتا وہ کنیکیوں سے ہرمین کو دیکھ رہا تھا جو اس کی نگاہوں کی تپش سے بے خبر اپنے سیل میں مگن تھی۔ موبائل پرس میں رکھ لو ورنہ اماں نے چھین لینا ہے، شعیب اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے زوحان سے ملنے کے لیے آگے بڑھ گیا تھا۔ اللہ اتنے مزیدار سین پر چھوڑنا پڑ رہا ہے، لیکن ہرمین چھوڑ دے اس سے پہلے اماں آنکھوں سے ہی تجھے جلا دے۔ ہرمین نے شعیب کے کہتے ہی اپنی گردن اٹھا کر لارے بیگم کی جانب دیکھا تھا جو اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گور رہی تھی۔ جب کہیں جاتے ہیں نا تو اس بلا کو پرس میں ڈال لیتے ہیں، ہرمین نے تھوک نکلا تھا۔ وہ سیل پرس میں رکھ تیزی سے ان کے پاس آ کھڑی ہو گئی تھی جس پر وہ دانت پیستے آہستگی سے نصیحت کر رہی تھی۔ ہاں اماں ڈال لیا۔ وہ سین بہت مزیدار چل رہا تھا اس لیے دل نہیں چاہ رہا تھا چھوڑنے کا۔ وہ لچکدار انداز میں چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت سجائے گویا ہوئی۔ تیرے اس سیل کو تو میں آگ لگا دوں، اب اندر جا کر نکموں کی طرح بیٹھ مت جانا سائیڈ میں، بڑھ چڑھ کر اپنی مامی کے ساتھ کام کرنا، سمجھی؟ لارے بیگم نے اپنے ہر بار والے تاکیدی جملے دہرائے تھے۔ مامی کے سامنے سگڑ لڑکی بن کر رہوں گی، سارے ان کے کام بھاگ بھاگ کر کروں گی، ان کے سامنے موبائل ہاتھ میں نہیں لوں گی۔ او آپ کی ساری نصیحتیں یاد ہیں مجھے، اس لیے دہرانے میں وقت ضائع نہ کریں اور اندر چلیں، بے فکر رہیں۔ میں آپ کی تربیت پہ ذرا انگلی نہیں اٹھانے دوں گی مامی کو، چاہے وہ دل و جان لگا دے مجھ میں نقص تلاش کرنے میں۔ ہرمین پر اعتماد ہو کر بولی تو لارے بیگم سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ ہرمین کی دوسری مامی نہایت خطرناک اور ایک تنگ نظر خاتون تھی۔ ان کی اپنی تو کوئی بیٹی تھی نہیں، لیکن دوسروں کی بیٹیوں میں نقص نکالنے اور پھر اسے دوسروں تک پہنچانے کا انہیں کافی شوق تھا۔ انہیں لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم سے بھی مسئلہ تھا۔ ان کے نزدیک لڑکیاں آج کل کالج پڑھنے نہیں بلکہ معاشقے لڑانے جا رہی ہیں، اس لیے وہ لارے بیگم کو اکثر اپنی ذاتی رائے یہی دیتی تھی کہ ہرمین کو کالج سے ہٹا لیا جائے اور گھر میں کام کاج کرنا سکھایا جائے۔ آپ لوگ بیٹھے، میں آپ لوگوں کے لیے چائے بنا کر لاتا ہوں، زوحان مسکراتے ہوئے کہہ کر کچن کی جانب بڑھنے لگا۔ لارے بیگم ہرمین کو مسلسل آنکھیں دکھا رہی تھی لیکن وہ معصوم سا چہرہ بنائے نہ سمجھی سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی باہر سمجھایا تھا، سائیڈ میں مت بیٹھ جانا، کام کرنا، اٹھو جلدی اور تم چائے بنا کر لاؤ سب کے لیے۔ ارے یار اماں ابھی تو ہم آئے ہیں، تھوڑا آرام تو کر لینے دو، وہ روتو سا منہ بنا کر بولی۔ تمہیں اچھا لگے گا تمہارے ہوتے ہوئے ایک لڑکا چائے بنائے گا؟ لارے بیگم اس کی سوئی ہوئی غیرت جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس میں برا لگنے والی کیا بات ہے؟ ہلکے میں تو کہتی ہوں، بلکہ میں تو کہتی ہوں آپ شعیب کو زوحان بھائی کے ساتھ بھیجیں کچن میں، اچھا ہے اس نالائق کو بھی چائے بنانی آ جائے گی۔ وہ شعیب کو منہ چڑھاتے ہوئے لارے بیگم کو اپنی قیمتی رائے دینے لگی۔ ہرمین جس پر وہ دانت کچکچاتے ہوئے ہرمین کو گھورنے لگی۔ اچھا بابا غصہ تو نہ ہو جا رہی ہوں،
وہ لارب بیگم کی غسیلی نظروں سے ڈر کر تیزی سے اٹھ کر کچن کی جانب لپکی. ارے آپ نے کیوں زحمت کی, میں لا رہا ہوں چائے. ذوحان اسے دیکھتے مسکراتے ہوئے کہنے لگا, کون کمبخت آنا چاہتا تھا, یہ تو اماں کی آنکھوں کی نوازی سے جو مجھے یہاں کھینچ لائی ہے. وہ ذوحان کو دیکھ کر منہ بسور بولی, جس کے جواب میں وہ فقط فدا نظروں سے اس بھولی سی لڑکی کو دیکھ مسکرانے لگا. چلے تو آپ بیٹھ جائیں, چائے میں خود بنا لوں گا. ذوحان ڈائننگ ٹیبل کی چیئر کھسکاتے ہوئے گویا ہوا. نا بابا نا, اماں نے دیکھ لیا تو آپ کے سامنے ہونے کا لحاظ بھی نہ رکھیں گی اور میری عزت کا فالودہ بنا دیں گی. سمجھا کریں میں آپ کے پاس کھڑے ہو کر کمپنی دیتی ہوں. ہرمین کسی بڑی بی کی طرح ہاتھ نچاتے ہوئے بولی, جس پر ذوحان کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ بکھر آئی تھی. اوکے, چھنی پاس کریں, یہ لیں. ویسے ذوحان بھائی, آپ کو برا نہیں لگتا لڑکے ہونے کے باوجود کچن میں کام کرنا؟ وہ چھنی اس کی جانب بڑھاتے ہوئے تجسس سے استفسار کرنے لگی. نہیں تو, مجھے تو بچپن سے عادت ہے. اوہ کاش شعیب بھی آپ پر چلا جاتا. وہ ذوحان کو دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولی, وہ تو ایک نمبر کا نکما ہے, ہل کر پانی تک نہیں پیتا. وہ منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے گویا ہوئی. ویسے آپ کو جب بھی دیکھتی ہوں دل میں ایک ہی خیال آتا ہے کہ کون ہوگی وہ خوش نصیب جسے آپ پسند کریں گے. وہ مسکراتے ہوئے اشک بھری نگاہ سے ذوحان کو دیکھ کر بولی, خوش نصیب؟ واقعی؟ وہ بے یقینی سے آنکھیں چلاتے ہوئے بولا, ہاں بڑی خوش نصیب ہوگی وہ, قسم سے. ہرمین پر اعتماد ہو کر تیزی سے کہنے لگی, ویسے ایک لڑکی پسند تو ہے مجھے, پر وہ کہتے کہتے رکا تھا. پر وہ بےتابی سے ایک قدم اس کی جانب بڑھاتے ہوئے, پر وہ مجھ سے 5ویں پاس سے شادی کیوں کرے گی؟ ابھی وہ اداس ہو کر بول ہی رہا تھا کہ ہرمین تیزی سے بیچ میں بولی, تو کیا ہوا اگر آپ 5ویں جماعت تک پڑھے؟ یقین جانے میں تو اسے خوش نصیب ہی کہوں گی جسے آپ پسند کریں گے. آپ کی اپنی دکان ہے, ماشاءاللہ اچھا خاصا کما لیتے ہیں, شکل و صورت میں بھی لاجواب ہیں. پاگل ہوگی جو آپ کو پروپوزل ٹھکرائے گی. ہرمین اس کی نگاہوں کے تقاضوں سے بے خبر اپنے معصومانہ انداز میں رائے دینے لگی. ذوحان اس کی اپنے متعلق رائے سن کر دل ہی دل میں بڑا خوش ہوا. اور اگر میں کہوں وہ خوش نصیب لڑکی, ابھی ذوحان اپنے دل میں چھپی فیلنگز کا اظہار کرنے ہی لگا تھا, وہ موقع غنیمت جانتے ہوئے کہ لارب بیگم ہرمین کو آواز دیتے ہوئے کچن میں ہی چلی آئی. کب سے آوازیں دے رہی ہوں, کان میں ہڑتال ہے کیا؟ نہیں, پر مجھے تو کوئی آواز نہیں آئی. اچھا چلو تم چائے لے کر آؤ. ذوحان بیٹا تم میرے ساتھ باہر آ کے بیٹھو, میرا بڑا دل ہے تم سے باتیں کرنے کا. میں آپ جان کر جمعے کے دن آئی ہوں اس بار, کیونکہ مجھے پتا ہے ایک جمعے کے دن ہی تم سے باتیں ہو سکتی ہیں, ورنہ تو تمہارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. لارب بیگم نے اس بیچارے کے ارمانوں کو فل سٹاپ لگایا تھا. بیچارہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہرمین کو کچن میں اکیلا چھوڑ کر لارب بیگم کے ساتھ باہر چلا گیا. یہ لیں آپ کے لیے. ذوحان نے دکان سے واپسی پر ہرمین کو ڈائجسٹ پکڑاتے ہوئے کہا, یہ دنیا کا سب سے انمول تحفہ تھا اس ناولز دیوانی کے لیے. کچھ لڑکیاں الگ ہوتی ہیں, انہیں ہیرے جواہرات مہنگے تحفے تحائف دیکھ کر بھی اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی صرف ایک ڈائجسٹ کو دیکھ کر ہوتی ہے. واقعی یہ آپ میرے لیے لائے ہیں؟ خوشی سے اچھل کر ڈائجسٹ ہاتھ میں لیتے ہوئے بولی, جی بالکل آپ کے لیے. ہمارے یہاں آپ کے علاوہ کون ڈائجسٹ پڑھتا ہے؟ ذوحان کو تحفہ اس نے سینے سے لگا لیا تھا. شکریہ ذوحان بھائی, آپ سچی گریٹ ہیں. وہ مسرت سے بھرپور لہجے میں شکریہ ادا کر رہی تھی. سب ٹھیک ہے, پر یہ بھائی کا لفظ بیچ میں کیوں آ رہا ہے؟ ذوحان منہ بڑبڑایا تھا اپنا سر کھجاتے ہوئے. آپ نے کچھ کہا؟ وہ ذوحان کی جانب ابرو جھکا کر دیکھتے ہوئے استفسار کرنے لگی. نہیں تو کیوں؟ کچھ سنا آپ نے؟ وہ بوکھلا کر بولا. مجھے لگا آپ کچھ بول رہے ہیں. چلے فی الحال شکریہ اتنے انمول تحفے کے لیے. وہ شکر گزار نظروں سے اس کے وجود کو تکنے لگی. ویلکم. تو بدلے میں مجھے ایک کپ چائے پینے کا شرف مل سکتا ہے آپ کے ساتھ؟ چائے تو بہانہ تھا اس دیوانی کے ساتھ کچھ حسین لمحے گزارنے کا. تو آپ تحفے کی قیمت ادا کرنے کا کہہ رہے ہیں؟ وہ ابرو چکا کر گمبھیر لہجے میں سوچتے ہوئے گویا ہوئی. نا بابا نا, ہم تو بس آپ کے ساتھ چائے پینے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں. ذوحان بھی اسی کی طرز میں نا بابا نا بولا تو ہرمین اپنی ادا کو کاپی کرتا دیکھ کر بے اختیار ہنسنے لگی. ہنستے ہوئے تو وہ سراپا حسن اور بھی دلکش معلوم ہو رہی تھی. آپ بہت کیوٹ لگ رہے قسم سے. ایک بار پھر بولے نا بابا نا. وہ آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے ذوحان کی نقل اتارتے ہوئے بولی, چائے پلانے کا ارادہ ہے یا میں کمرے میں چلا جاؤں؟ ذوحان اس کے مذاق اڑانے
آپ سے اپنے دل کی بات کر پاتا، آپ کو بتا پاتا کتنا دیوانہ ہوں آپ کا، پر شاید ابھی میری قسمت میں انتظار ہے، وہ افسردگی سے کہہ کر اپنے کمرے کی جانب چل دیا تھا۔ سب بیٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کر رہے تھے سوائے ذوحان کے، جو سب کے لیے روزانہ کی طرح کچن میں کھڑا ہو کر ناشتہ بنا رہا تھا۔ برخوردار بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، احد صاحب سے دیکھ کر کہنے لگے۔ جی ابو، بس سب کے لیے چائے لے آؤں پھر بیٹھتا ہوں، کہتا ہوا وہ کچن کی جانب لپکا تھا۔ تو برخوردار، میں سوچ رہا ہوں تمہاری کچھ ذمہ داریاں کم کر دوں۔ جی وہ کیسے؟ ذوحان احد صاحب کی بات سمجھ نہ سکا تھا، جبکہ سدرا بیگم کا دماغ یہ سنتے ہی تیزی سے چلنا شروع ہو گیا تھا۔ تمہاری شادی کر کے، وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ کوئی لڑکی ہے نظر میں؟ وہ ابرو چکا کر تجسس سے استفسار کر رہے تھے۔ ہے، بالکل ہے، میں حرمین سے شادی کرنا چاہتا ہوں ابو۔ ذوحان کا چہرہ اس سوال پر کھل اٹھا تھا۔ اس نے فوراً ہی اپنی دلی خواہش کا اظہار اپنے والد کے سامنے کر دیا تھا۔ حرمین؟ وہ تو پڑھی لکھی ہے، اوپر سے اس کی زبان تو کینچی کی طرح چلتی ہے، گھر میں آتے ہی اپنا حملہ پہلا کر لے گی، میری سالوں کی محنت پر پانی پھیر دے گی وہ لڑکی۔ میں نے ذوحان کو 5ویں سے آگے اسی لیے نہیں پڑھنے دیا کیونکہ پڑھ لکھ کر وہ اپنے باپ کا سارا کاروبار اپنے ہاتھ میں لے لیتا اور میرے دونوں بیٹے خالی ہاتھ رہ جاتے۔ سدرا بیگم دل ہی دل پریشان ہو گئی تھی۔ حرمین، واہ میرے بیٹے، دل خوش کر دیا، میری بھی یہی آرزو تھی کہ حرمین میری بڑی بہو بنے۔ وہ مسرت بھرے لہجے میں سدرا بیگم کو دیکھ کر گویا ہوئے، جو اس لمحے مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجانے لگی۔ بیٹا بہت اچھی پسند ہے تمہاری، وہ ذوحان سے اپنی جھوٹی خوشی کا اظہار کرنے لگی، جسے بھولا ذوحان سمجھ نہ سکا۔ سدرا بیگم نے ایک رات کو لارب بیگم کو طبیعت پوچھنے کے بہانے کال کی اور باتوں ہی باتوں میں ان سے کہا کہ احد صاحب ذوحان کا رشتہ حرمین کے لیے لانا چاہ رہے ہیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حرمین کو اپنی بہو بنا کر یہاں لاؤں اور ذوحان جو یہ ضد پکڑے بیٹھا ہے کہ وہ اپنی ماں کے پاس جانا چاہتا ہے، کہیں وہ حرمین کو اس گھر میں اکیلا چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس چلا گیا تو پھر میں کیا کروں گی؟ یہ بات لارب بیگم کو کافی پریشان کر گئی۔ انہوں نے یہ بات فوراً ہی اپنے ہسبینڈ سے شیئر کی۔ تھوڑے دن بعد ذوحان کا رشتہ لے کر سدرا بیگم احد صاحب لارب بیگم کے گھر پہنچے۔ لارب بیگم تو خوشی خوشی راضی ہو گئیں، مگر عدنان صاحب نے ذوحان کے رشتے سے صاف انکار کر دیا۔ احد صاحب کافی دیر تک اصرار کرتے رہے، یہ رشتہ میں صرف اسی شرط پر قبول کروں گا جب آپ مجھے زبان دیں کہ ذوحان ہمیشہ آپ کے پاس رہے گا، اپنی پہلی ماں کے پاس نہیں جائے گا اور نہ ہی اس عورت سے کوئی رابطہ رکھے گا۔ اس شرط کو سنتے ہی سدرا بیگم کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ بکھری تھی۔ آپ بے فکر رہیں، ذوحان میرا بیٹا ہے اور میں اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں گا۔ وہ بھلا کیوں عورت کے پاس جانے لگا؟ اس عورت کے پاس جانے لگا، احد صاحب نے پورے اعتماد انداز میں جواب دیا۔ حرمین منہ میٹھا کرو، تمہاری منگنی ذوحان بھائی سے ہو گئی ہے۔ شعیب نے پوری ایک گلاب جامن اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے یہ خوشخبری سنائی۔ حرمین کے چہرے سے خوشی کے جام بٹ رہے تھے۔ آج میں اوپر آسمان نیچے، وہ بیڈ پر چڑھ کر زور زور سے اپنی بے سریلی آواز میں گانے لگی۔ ارے شرم کر لڑکی، تیرے سسرال والے نیچے بیٹھے ہیں اور تو یہاں بیڈ پر چڑھ کر گلا پھاڑ پھاڑ کر گانے گا رہی ہے۔ لارب بیگم نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے بیڈ سے اتارتے ہوئے ڈپٹنے والے انداز میں کہا، لیکن آج اس منچلی کو لارب بیگم کی ڈانٹ بھی کانوں میں رس گھولتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ارے اماں، آج تو تم جوتی بھی مارو گی تو میں خوشی خوشی کھا لوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے لارب بیگم کی گردن میں اپنی دونوں باہیں ڈالتے ہوئے بولی، جس پر آج وہ مسکرا دی۔ تجھے اچھا لگتا ہے نا ذوحان؟ لارب بیگم بڑے پیار سے پوچھ رہی تھی۔ اماں، اتنی پیاری پیاری باتیں تم پر نہیں جچتی، خاص طور پر تمہارا یوں محبت سے بولنا۔ اللہ، ہضم نہیں ہو رہا مجھ سے، تم وہی ڈانٹتی ڈپٹتی اچھی لگتی ہو، تمہارا کردار ایسا ہی بنا ہے حسن کمل نے، اور سچ پوچھو تو مجھے ایسے ہی اچھا لگتا ہے۔ وہ اپنی ماں کا گال چومتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں بولی۔ اماں، اس پیار سے لمحے کو میں کیمرے میں قید کر لیتا ہوں، رکو۔ شعیب نے کہہ کر اپنا سیل جیب سے نکالا تھا۔ لارب بیگم سے لگ کر شعیب نے مسکراتے ہوئے تینوں کی تصویر بنائی۔ ذوحان کو شرط والی بات بتانے سے سدرا بیگم نے منع کر دیا تھا، اس لیے احد صاحب نے اسے کچھ نہ بتایا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا حرمین کی تصویر دیکھ دل ہی دل خوش ہو رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ حرمین جسے بچپن سے اس نے چاہا تھا وہ اب اس کی منگیتر ہے اور بہت جلد اس کی جیون ساتھی ہوگی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں کھویا کھویا سا تھا کہ سدرا بیگم دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی۔ تم یہاں آرام کر رہے ہو؟ وہاں دودھ پک کر نکل رہا ہے، کوئی ہوش ہے تمہیں؟ نہیں پکانا تھا تو مجھے بتا دیتے، میں بیماری کی حالت میں بھی کھڑی ہو کر پکا لیتی۔ وہ نہایت وسیلے انداز میں بفر کر کہہ رہی تھی۔ امی سوری، مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود دودھ میں ابال آنے کے بعد چولہا بند کر دیا تھا، وہ لچ کر بولا۔ تو تم کہنا چاہ رہے میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ نہیں امی، میں نے ایسا کب کہا؟ وہ فوراً ہی صفائی پیش کرنے لگا۔
تم آج مجھے جھوٹا کہہ رہے ہو. سوری زوہان, میں نے تمہیں ہمیشہ اپنا بیٹا سمجھا, مگر تم نے آج ثابت کر دیا تم اس گھٹیا عورت کی اولاد ہو جو تمہارے باپ کو ایک امیر آدمی کے لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی. تم بھی اسی کی طرح ہو, احسان فراموش کہیں کہ وہ چبا چبا کے زہر کے تیر برسا رہی تھی جو زوہان کی روح تک کو چھلنی کر گئے تھے. امی, میں نے جب سے وہ سنبھالا ہے ہمیشہ آپ کو اپنی ماں سمجھا ہے. آپ کے ہر حکم پر آنکھیں بند کر کے لبیک کہا ہے. آپ نے اسکول چھڑوایا, میں نے چھوڑ دیا. آپ نے کہا الگ کاروبار شروع کرو, میں نے بغیر ابو کی مدد کے اپنی تھوڑی سی جمع پونجی سے اپنی ایک چھوٹی سی دکان کھول لی. ابو نے تو اتنی بار کہا کہ میرے ساتھ آ کر کام کرو, لیکن میں نے صرف آپ کی وجہ سے کبھی ان کے ساتھ کاروبار کرنے کی حامی نہیں بھری, اور میں نے کبھی آپ سے اس کی وجہ بھی نہیں پوچھی, جبکہ میں جاننا چاہتا تھا آپ کیوں نہیں چاہتی کہ میں ابو کے ساتھ کاروبار کروں. فی الحال نہ میں نے کبھی پہلے آپ سے کوئی سوال کیا نہ اب کروں گا, پر پلیز مجھے آئندہ یہ تانا نہ دیجیے گا. زوہان کی والدہ نے احد صاحب سے طلاق لے کر ایک امیر آدمی سے دوسری شادی کر لی تھی. وہ زوہان کو چھوٹی سی عمر میں احد صاحب کے پاس چھوڑ کر چلی گئی تھی. زوہان نے جب سے ہوش سنبھالا تھا سدرا بیگم کو ہی اپنی ماں کے روپ میں دیکھا تھا. سدرا بیگم زوہان کو ایک ملازم کی طرح رکھتی تھی. اس کے باوجود کبھی کوئی شکوہ شکایت اپنی زبان پر نہیں لاتا تھا, لیکن آج سدرا بیگم نے اسے احسان فراموش کہا تھا جس پر وہ خاموش نہ رہ سکا. تو تم مجھ سے اب زبان بھی چلاؤ گے؟ نہیں امی, آپ ہی پتہ نہیں کیوں اتنی سی بات کو طول دے رہی ہیں. آج میں نے دیکھ لیا زوہان, تم میری اولاد نہیں ہو, تم اس گھٹیا عورت کی ہی اولاد ہو, تم احسان فراموش ہو. وہ غصے سے کہتی وہاں سے چلی گئی. ان کے کہے الفاظ نشتر سے بھی زیادہ دل خراش تھے اس بیچارے کے لیے. اب تو سدرا بیگم نے معمولی باتوں پر بھی لڑنا شروع کر دیا تھا. وہ آپ جان کر زوہان کا جینا حرام کر رہی تھی. اکثر احد صاحب کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتی. انہیں اچھی طرح علم تھا کہ زوہان کبھی بھی ان کی شکایت احد صاحب سے نہیں کرے گا. 3-4 مہینے اسی طرح گزر گئے. زوہان کے اب برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا. سدرا بیگم کا بات بے بات لڑنا. سدرا بیگم لڑائی میں اکثر اسے اپنی ماں کے پاس جانے کا کہتی. آخر کار زوہان ان کے روز کے تانوں سے پریشان ہو کر اپنا سارا سامان باندھ کر اپنی ماں کے پاس چلا گیا. جب یہ خبر ہرمین کو ملی تو اس کا ننھا سا دل کانچ کی طرح ٹوٹ گیا. اسے یقین نہیں آیا کہ زوہان نے شرط توڑ دی, جبکہ بیچارہ زوہان تو اس شرط کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں رکھتا تھا. سدرا بیگم نے سب سے جھوٹ کہہ دیا کہ وہ کافی عرصے سے اپنی ماں کے پاس جانا چاہ رہا تھا. انہوں نے روکنے کی بہت کوشش کی پر وہ ان سے لڑ کر چلا گیا. عدنان صاحب نے فوراً ہی منگنی توڑ دی. زوہان کو بتایا گیا تھا کہ ہرمین کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد شادی ہوگی, جس پر ابھی 4 سال تھے. اس لیے اپنی منگنی ٹوٹنے سے بے خبر وہ اپنی امی کے پاس آرام سے رہنے لگا. آج پشاور سے مہمان آ رہے تھے. بڑے چاچا کی بیٹی کی فیملی. صبح سے لارے بیگم کام میں لگی تھی. ارے کام کی دشمن, اٹھ کر تھوڑا ہاتھ پاؤں ہلا لے, ذرا شرم نہیں آ رہی؟ صبح سے ماں اکیلے کام میں لگی ہے, اٹھ کر تھوڑا ہاتھ ہی بٹا دو. نہیں لگی پڑی اپنے ناولز میں. لارے بیگم کا خون کھول رہا تھا ہرمین کو آرام سے بیڈ پر سیل پر ناولز پڑھتا دیکھ کر. ارے ماں, ابھی تو سارا گھر صاف کر کے بیٹھی ہوں. وہ تیزی سے جوابی کاروائی کرنے لگی. ہاں ہمارا گھر تو محل ہے نا, انہوں نے کھلا طنز کیا تھا جس پر وہ منہ بسور رہی تھی. اماں مہمان آ گئے. شعیب نے آ کر اطلاع دی تو ہرمین فوراً اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے کھڑی ہو گئی تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. افرا نامی خاتون اپنے 2 جوان بچوں کے ہمراہ گھر میں داخل ہوئی. اس خوبرو نوجوان کی نظر سب سے پہلے آتے ہی ہرمین پر پڑی تھی, جو سادہ سے لباس میں بھی حسن چھلکا رہی تھی. ایسا حسن جو شاید آنکھوں کو پہلی نگاہ میں اپنی جانب متوجہ کر گیا تھا. اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی. شاہد کی نکاح کا مرکز ہرمین بنی ہوئی تھی. اس کی نگاہوں کی تپش وہ اپنے حسین چہرے پر محسوس کر پا رہی تھی. وہ فوراً ہی کچن کی جانب لپکی. ہائے, یہ تو جان نکال لے گا. ایک تو کمبخت اتنا خوبصورت ہے, اوپر سے دل چرا لینے والی مسکان کے ساتھ دیکھے جا رہا تھا. ارے میرے دل, اپنی سپیڈ کو لگام دے. ہرمین اپنے دل پر ہاتھ رکھ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے بولی. اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا. اس نے فوراً خود کو نارمل کرنے کے لیے 3-4 گلاس پانی کے چڑھا دیے تھے. دوسری طرف عروسہ کی نگاہ شعیب پر آ کر اٹک گئی تھی. وہ پہلی نظر میں اسے دل دے بیٹھی تھی, جبکہ شعیب صرف اسے مہمان کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا. شاہد کب سے موقع تلاش کر رہا تھا ہرمین سے بات کرنے کا. اوہ سوری بھائی, عروسہ نے غلطی سے چائے دیتے وقت شاہد کے کپڑوں پر گرا دی تھی. چل کوئی نہیں, یہاں واش روم کہاں ہے؟ وہ لارے بیگم کو دیکھ کر اپنی پینٹ جاڑتے ہوئے پوچھنے لگا. ہرمین بیٹا, انہیں واش روم لے جاؤ. لارے بیگم کی بات سنتے ہی شاہد کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر آئی تھی. وہ تو جب سے آیا تھا ہرمین سے بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا. سنیں جی. ہرمین ابرو اچکا کر
لائٹ کا بٹن کون سا ہے؟ لاسٹ والا۔ ہرمین عجیب سی کیفیت کا شکار تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس بھولی سی لڑکی کا دل اس کے قابو میں آ کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ اوکے شکریہ، شاہد مسکراتے ہوئے شکریہ ادا کر کے واش روم کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ ٹاول لے کر باہر کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ لیں، ہرمین نے ٹاول اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ آپ پڑھتی ہیں؟ کون سی کلاس میں ہیں آپ؟ ضرور میٹرک میں ہوں گی، ہے نا؟ شاہد نے مسکراتے ہوئے بات کی پہل کی تھی۔ اس نے جیسے ہی ٹاول لیا، اس کا ہاتھ ہرمین کے ہاتھ سے مس ہو گیا تھا۔ اس کا دہکتا لمس ہاتھ سے مس ہوتے ہی ہرمین نے چونک کر اپنا ہاتھ تیزی سے پیچھے کیا تھا۔ نہیں، میں سیکنڈ ایئر میں ہوں، سنجیدگی سے جواب دینے لگی۔ اوہ، دیکھنے میں تو آپ 16 سال کی معلوم ہوتی ہیں، فدا انداز سے کہہ کر ہرمین کو شیشے میں اتارنے لگا۔ اچھا، اس کا دل مسرت سے بھر آیا تھا۔ ویسے بہت خوبصورت ہیں آپ۔ شاہد کے منہ سے اپنے لیے تعریفی الفاظ سن اس نے اپنا تھوک نکلا تھا، چہرے پر پسینے آنے لگے تھے۔ مجھے اماں بلا رہی ہیں، وہ بوکھلا کر بولی اور تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اچھا سنیں، وہ کمرے کے دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ شاہد کی آواز پر اس کے پاؤں رکے۔ جی، وہ مڑ کر معصوم چہرے کے ساتھ پوچھنے لگی۔ آپ کا سیل نمبر مل سکتا ہے؟ وہ لچکدار انداز میں۔ کیوں؟ وہ فوراً ہی بول پڑی۔ میں اپنے دوستوں کو فنی میسج سینڈ کرتا ہوں، تو آپ کو بھی کر دیا کروں گا، وہ لاپرواہی سے کہنے لگا۔ اوہ، اس لیے؟ جی ضرور۔ وہ بھولی سی لڑکی اس کے جھانسے میں آ گئی تھی۔ اپنا سیل نمبر اسے دے دیا۔ اب تو صبح شام میسیجز پر باتیں ہونے لگیں۔ آہستہ آہستہ ہرمین کے دل محبت کے جذبے نے جنم لے لیا۔ وہ دل و جان سے شاہد کو چاہنے لگی۔ ایک بار اشمان اسے پڑھا رہا تھا کہ لارے بیگم جسے کام سے کچن میں بلایا، یہی مسئلے ہوتا ہے گھر میں ٹیوشن پڑھنے میں۔ اماں ہر 2 منٹ بعد کسی کام سے بلا رہی ہوتی ہیں، مگر قربان جاؤں میں اپنی اماں پر، ماننا انہوں نے پھر بھی نہیں ہے کہ میں بھی گھر کے کام کرتی ہوں۔ ہرمین منہ بسور کر منہ بڑبڑا رہی تھی، جسے سن ارشمان مسکرا دیا۔ 1 منٹ رکیں، میں ابھی آتی ہوں۔ ہرمین کچن کی جانب لپکی تھی۔ اسی دوران ہرمین کے سیل پر میسیج آیا۔ میری جان۔ ہرمین نے شاہد کا نام میری جان کے نام سے سیو کر رکھا تھا۔ ارشمان کی نگاہ جب اس نام پر پڑی تو میسیج کھولے بغیر رہ نہ سکا۔ میسیج پڑھنے کے بعد ارشمان کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اس نے باقی سارے میسیجز بھی پڑھنا شروع کر دیے۔ تم نے کس سے پوچھ کر میرا سیل لیا؟ ہرمین اپنا سیل ارشمان کے ہاتھ میں دیکھ ہڑبڑا گئی۔ تیزی سے آ کر اپنا سیل اس کے ہاتھ جھپٹ لیا اور غصیلے انداز میں پوچھنے لگی۔ میں نے تمہارے میسیجز پڑھے۔ ارشمان کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھی۔ اس نے چبا کر کہا۔ ہرمین شرم سے پانی ہوئی جا رہی تھی اس کے سامنے۔ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، محبت کرتی ہوں اس سے، اور محبت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگلے لمحے وہ اپنے وجود میں ہمت جمع کرتے ہوئے بولی۔ ہاں، محبت کرنا گناہ نہیں، پر ایک نامحرم سے اس طرح کی باتیں کرنا گناہ ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی جب وہ محبت کے نام پر تمہارے جسم کے اعضاء کی تعریف کرتا ہے؟ مجھے تو ان میسیجز کو پڑھ کر بھی شرم آ رہی ہے، اور تم سے محبت کہہ رہی ہو؟ ارشمان بھر کر ہرمین کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ انسان محبت میں تعریف کرتا ہے، یہ ایک طرح کا اظہار محبت ہے، آپ نہیں سمجھیں گے۔ آپ نے کسی سے محبت نہیں کی نا؟ ہرمین کو شاہد کی محبت پر اندھا یقین تھا۔ ارشمان کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑنا اسے لرزا گیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ اپنے وجود میں طاقت جمع کر غصے سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ ہوش کے ناخن لو لڑکی، محبت اور ہوس میں فرق ہوتا ہے، اسے پہچانو اس سے پہلے دیر ہو جائے۔ اور اتنا یقین ہے تم اس گھٹیا انسان کی محبت پر تو کہو اس سے رشتہ لے کر آئے، اور عزت سے اپنی بیوی بنا کر پھر تمہاری جتنی چاہے تعریفیں کریں۔ اور رہی میری محبت کی بات، تو اگر میں کسی سے محبت کروں گا تو اسے نکاح کا پیغام بھیجوں گا، نہ کہ جسمانی تعریفوں پر مبنی میسیجز۔ ارشمان نے غصے سے چنگاڑتے ہوئے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا، اور ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ کر چلا گیا۔ اس دن کے بعد سے ارشمان پڑھانے نہیں آیا۔ عدنان صاحب نے اس وجہ بھی پوچھی کہ یوں اچانک اس نے پڑھانا کیوں چھوڑ دیا، مگر اس سمجھدار لڑکے نے ہرمین کی غلطی کا پردہ رکھا۔ ایک روز سارے گھر والے دعوت میں گئے تھے۔ ہرمین نے میسیج پر یہ بات پہلے ہی شاہد کو بتا دی تھی کہ اس کے گھر والے شادی میں جانے والے ہیں اور پیپرز کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے گی۔ شاہد کو ایک سنہرا موقع لگا۔ وہ گھر میں اکیلی ساری کتابیں بکھیر کر بیٹھی تھی۔ ہائے ارشمان، آج تم بڑے یاد آ رہے ہو، کل پیپر ہے اور میں نے کوئی تیاری نہیں کی۔ تم ہوتے تو ہر بار کی طرح سارے نوٹس اب تک میں رٹ چکی ہوتی۔ ہرمین سر پکڑے ارشمان کو یاد کر رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت کون آ گیا؟ اللہ کرے ارشمان ہو، تھوڑی مدد ہو جائے گی۔ وہ نوٹس بنا کر دے دیں گے، ورنہ کل چیٹنگ پکی۔ ہرمین اپنے کمرے سے نکل کر بڑبڑاتی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ دروازہ کھولتے اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھی۔ شاہد آپ؟ وہ بے ساختہ بولی۔ اس لمحے گھر میں کوئی نہ تھا، اس لیے اندر بلانے سے ڈرنے لگی۔
اندر آنے کا نہیں کہوگی؟ شاہد نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ گھر میں کوئی نہیں ہے، وہ گھبرائے ہوئے انداز میں بولی۔ پتہ ہے مجھے، تبھی تو تم سے ملنے آیا ہوں۔ یہ کہتا ہوا وہ خود ہی اندر گھستا چلا آیا تھا۔ اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی۔ پر اس طرح آپ کا میرے ساتھ اکیلے گھر میں ہونا ٹھیک نہیں۔ ہرمین گھبراہٹ کے ساتھ تیزی سے دروازہ بند کرتے ہوئے بولی۔ اسے ڈر لاحق تھا کہ کوئی پڑوسی رشتہ دار نہ دیکھ لے۔ اوہ میں بس ابھی تھوڑی دیر میں چلا جاؤں گا، ٹینشن مت دو۔ اتنی دور سے صرف تمہاری خاطر آئے ہوں، تمہیں دیکھنے، اور تم ہو کے بجائے خوش ہونے کے مجھے دیکھ کر منہ بنا رہی ہو۔ شاید خفگی بھرے انداز میں کہہ کر اس کے کمرے کی جانب چل دیا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، سمجھا کرو، تم کمرے میں کیوں چلے آئے؟ دیکھو ہمارے اس طرح اکیلے گھر میں ملنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہرمین کے ہاتھ ہمارے خوف کے جواب دے رہے تھے۔ وہ بیڈ پر لیٹ کر اسے اپنے برابر میں بیٹھنے کے لیے بلانے لگا۔ یار تم ڈرتی بہت ہو، اتنی دور سے آیا ہوں، کم از کم دل بھر کر دیکھ تو لینے دو، پھر چلا جاؤں گا۔ وہ بڑے پیار سے باتوں میں الجھانے لگا۔ آ جاؤ یار۔ اب اس نے ہرمین کا نازک ہاتھ خود ہی تھام لیا تھا۔ اس نے اپنی پوری طاقت سے ہرمین کو خود پر گرایا تھا۔ وہ بے جان گڑیا کی مانند اس پر آ گری تھی۔ ہرمین کا پورا جسم خوف کے مارے ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ دوسری طرف شاہد کے ارمان مچل گئے تھے۔ ہرمین کی سانسوں کی مہک اسے تیزی سے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ ہرمین کو اس لمحے اچانک ارشمان کی بات یاد آئی۔ وہ ذرا بھی نہ بہکی اور تیزی سے خود کو سنبھالتے ہوئے دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئے غصے سے کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ اگر تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے تو ایسی حرکت کیوں کر رہے ہو جس سے میری عزت پر آنچ آئے؟ ابھی اٹھو فوراً اور جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کوئی آئے۔ وہ اپنے کپ کپاتے وجود اور لرزتی آواز کے ساتھ غصے سے بھر کر بولی۔ اس سے غصہ ہوتا دیکھنے کے باوجود شاہد ڈٹائی کا اعلیٰ مظاہرہ کرتے ہوئے دوبارہ مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑنے اور اپنی باتوں میں الجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اگر اتنی محبت ہے مجھ سے کہ میرے بغیر رہ نہیں پا رہے تو جاؤ اپنے والدین کو لاؤ اور لے جاؤ اپنی دلہن بنا کر۔ ارشمان کے الفاظ اسے اپنے کانوں میں گونجتے ہوئے محسوس ہوتے تھے، جو اس کے ضمیر کو جھنجھوڑتے۔ وہ الفاظ شاید دل کو لگ گئے تھے، اس لیے شاہد کی محبت بھری چکنی چپڑی باتوں میں بھی ہرمین کو الجھا نہیں پا رہا تھا۔ جس نے دو ٹوک انداز میں کہہ کر اپنا ہاتھ چھڑا لیا تھا اور ساتھ ساتھ شاہد کے سارے ارمان ٹھنڈے کر ڈالے تھے، اسے گھر سے باہر کا راستہ دکھا کر۔ ہرمین نے ضد پکڑ لی تھی کہ رشتہ لے کر آؤ، مگر شاہد ہر بار ٹال مٹول سے کام لیتا۔ کبھی کہتا تم لاڈوں کی پلی ہو، تم ہمارے ساتھ ناصر پور میں نہیں رہ سکو گی، کبھی کہتا اماں کو راضی کر رہا ہوں۔ ہر بار اس کے پاس ایک نیا بہانہ ہوتا تھا۔ اچانک ایک دن افرا بیگم آئی شادی کی دعوت دینے۔ ہرمین پر 2-3 ثانیوں کے لیے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ جب اس نے سنا کہ شاہد کی شادی ہو رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جھر جھر موتیوں کی طرح بہنے لگے۔ وہ مسلسل شاہد کو کال ملاتی رہی اس سے بات کرنے کے لیے، لیکن اس ظالم نے کال ریسیو نہ کی۔ اس نے میسیجز بھی بھیجے مگر کوئی رپلائی نہ تھا۔ ارشمان کو جب شاہد کی خبر ملی تو ہرمین سے ملنے خود چلا آیا۔ جیسے ہی وہ ہرمین کے کمرے میں داخل ہوا، ہرمین روتے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ شاہد کے دھوکے نے اس کا نازک سا دل کانچ کے ٹکڑوں کی طرح بکھیر دیا تھا۔ اس نازک کانچ کی گڑیا کا سینے سے آ لگنا ارشمان کا دل ہلا گیا تھا۔ اس کی آنکھیں مارے شاک کے پھٹ گئی تھیں۔ ایک انوکھے احساس نے اس لمحے دل میں جنم لیا۔ پورے وجود میں سنسنی برقی روح کی طرح پھیل گئی تھی۔ ہرمین کا گلے لگنا ارشمان کے سارے دل کے تار چھیڑ گیا تھا۔ بڑی مشکل سے اپنے بکھرتے ہوئے جذبات پر قابو پاتے ہوئے اسے کندھے سے پکڑ کر خود سے دور کیا۔ وہ تو اپنے غم میں اس قدر ڈوبی ہوئی تھی کہ ارشمان کا وہاں سے اچانک چلے جانا بھی اسے محسوس نہ ہوا۔ صرف ہرمین کی خاطر ارشمان نے شاہد سے بات کرنے کی ٹھانی اور اسی مقصد کے تحت وہ پشاور ناصر پور چلا گیا۔ وہاں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ مجھے تم سے بات کرنی ہرمین کے حوالے سے۔ ارشمان نے موقع پاتے اس سے بات کرنی چاہیے۔ ہرمین کون؟ ارے آپ لارے بانٹی کی بیٹی ہرمین کی بات کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کو کیا بات کرنی ہے مجھ سے؟ شاید تو ہرمین کے متعلق بالکل اجنبیت کا اظہار کر رہا تھا۔ زیادہ انجان بننے کی اداکاری مت کرو، سمجھے؟ وہ وہاں رو رو کر ہلکان ہوئی جا رہی اور تم یا ارشمان کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی شاہد کی انجان بننے کی اداکاری دیکھ کر۔ وہ دانت پیستے ابھی بول ہی رہا تھا کہ شاہد نے تیزی سے بات کاٹ دی۔ دیکھو ارشمان، میرا اس پاگل لڑکی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، خواہوں کا پیچھے پڑی رہی ہے میرے۔ شادی کر لو، شادی کرو۔ ارے 1000 بار کہہ چکا ہوں نہیں کرنا تم سے شادی، پھر بھی جان کی ہٹلر بنی ہوئی ہے۔ اس کے الفاظ سن ارشمان آگ بگولا ہو گیا تھا۔ جھوٹے مکار آدمی، پہلے اس بیچاری کو اپنی محبت کے جھوٹے جال میں پھنسایا اور اب اس کے بارے میں بکواس کر رہا ہے۔ ارشمان نے اس کا کالر پکڑ لیا تھا۔ میرا کالر چھوڑو ارشمان، میں تمہیں مہمان ہونے کی وجہ سے عزت دے رہا ہوں، اس لیے حدود میں رہو۔ شاہد اپنا کالر چھڑاتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال ڈٹائی سے بولا۔ اس کی آنکھوں میں
ذرا سا پچھتاوا یا شرمندگی نہیں تھی کہ اس نے بھولی ہرمین کے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے۔ وہ واقعی پاگل ہے جو اس نے تم جیسے گٹھیا لڑکی سے دل لگایا۔ تم اس جیسی پیاری اور پاکیزہ لڑکی کے قابل ہی نہیں تھے۔ مجھے سچ میں تمہارے لیے دکھ ہو رہا ہے۔ ارشمان نے اس کے کندھے پر تنزیہات تھپتھپاتے ہوئے کہا اور خاموشی سے وہاں واپس چلا آیا۔ ارشمان کے آخری جملے شاہد کو اپنی تذلیل محسوس ہوئے۔ وہ غصے سے دل ملا اٹھا تھا۔ اس بار جب ہرمین کی کال آئی تو اس نے صرف ہرمین کو تڑپانے اور ارشمان کے کہے آخری جملوں کا جواب دینے کی نیت سے کال ریسیو کر لی، مگر گھر میں مایوں کا فنکشن چل رہا تھا۔ میں سچ کہتا ہوں ہرمین، میری امی زبردستی شادی کروا رہی ہیں۔ میرے دل میں صرف تم ہو۔ اگر تم چاہو تو ہم آج رات ہی بھاگ چلتے ہیں۔ جب ہم ایک ہو جائیں گے تو کوئی کچھ نہیں کر پائے گا، بلکہ مجبور ہو کر ہماری شادی کروا دیں گے۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں آتا مجھے۔ پلیز میری بات مان لو، یہ آخری موقع ہے، بھاگ چلو میرے ساتھ۔ شاید اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ ہرمین نہایت سیدھی اور شریف لڑکی اور اسے دل و جان سے چاہتی ہے، اس لیے وہ اس کے جذبات سے کھیل رہا تھا۔ ہاں بول دو ہرمین، اس ارشمان کے آخری جملے خاک میں ملانے کے لیے تمہارا کام اتارنا ضروری ہے۔ بڑا تمہاری پاکیزگی کا گیت گا رہا تھا، بس تم ہاں کرو، پھر دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ نہیں، میں مانتی ہوں مجھے تم سے بہت محبت ہے، مگر مجھے میرے والدین کی عزت بھی اتنی ہی پیاری ہے۔ میرے ابو نے مجھے بڑے نازوں سے پالا ہے، میں تمہاری محبت میں انہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ اگر میں بھاگ گئی تو میرے ابو جیتے جی مر جائیں گے، اور میری اماں، ان کا کیا ہوگا؟ وہ تو جیتی ہی مجھے دیکھ دیکھ کر ہیں۔ اور میرا چھوٹا بھائی، وہ کیسے معاشرے میں سر اٹھا کر چلے گا؟ نہیں، میں تمہارے ساتھ نہیں بھاگوں گی۔ اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو عزت سے میرا ہاتھ مانگو آ کر میرے والدین سے، ورنہ تمہیں شادی مبارک ہو۔ ہرمین نے اپنے آنسو کو پونچھتے ہوئے فون رکھ دیا تھا۔ شاہد کے ارمان پر ایک بار پھر ہرمین نے پانی پھیر دیا تھا۔ وہ ہاتھ مسلتا رہ گیا۔ اس رات وہ بہت تڑپی، کیونکہ آخری موقع اپنے والدین کی عزت و محبت پر خود قربان کر دیا تھا۔ آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح لال رہنے لگی تھی۔ پہلے ذوحان کا منگنی توڑ کر بغیر کوئی وجہ کے چھوڑ کر چلے جانا، اور اب شاہد کی شادی۔ وہ بری طرح ٹوٹ گئی تھی۔ محبت سے اس کا یقین اٹھنے لگا تھا۔ اب ڈائجسٹ پڑھنے کا بھی دل نہیں کرتا تھا۔ لارے بیگم بہت پریشان رہنے لگی تھی اسے لے کر۔ ان کے آنگن کی چہکتی ہوئی چڑیا اچانک بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ شاہد کی شادی کی رات وہ دیوانی جائے نماز پر بیٹھ کر روتی رہی، بار بار خود سے سوال کرتی، کیا میں نے ٹھیک کیا اسے انکار کر کے؟ کچھ ماہ بعد ارشمان نے ہرمین کو ایک میسج کیا، جسے پڑھ کر بری طرح چونک گئی۔ ارشمان نے لکھا تھا، تمہارے پاؤں بہت خوبصورت ہیں ہرمین، کیا میں انہیں اپنے بچوں کی جنت بنا سکتا ہوں؟ ہرمین نے کبھی بھی ارشمان کو اپنے لائف پارٹنر کے روپ میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو اسے صرف اپنا کزن، بھائی یا دوست گمان کرتی تھی۔ ہرمین نے صاف انکار کر دیا، مگر ارشمان نے اور لڑکوں کی طرح کوئی محبت کے دعوے نہیں کیے، بس اپنی والدہ کو رشتہ لے کر بھیج دیا۔ ہرمین اس بات پر بہت ناراض ہوئی۔ جب یہ بات شاہد کے کانوں تک پہنچی تو اس نے ہرمین کو کال کر کر کے تنگ کرنا شروع کر دیا، تم دنیا میں کسی سے بھی شادی کر لو، مگر اس بزدل سے مت کرو۔ شاہد کا ارشمان کو بزدل کہنا ہرمین کو الجھا گیا تھا۔ وہ بزدل نہیں ہے، وہ رشتہ لایا ہے، عزت سے مجھے اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہے، یہ کام بزدل نہیں کر سکتے۔ ہرمین نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا تھا، وہ بزدل ہی ہے، تمہیں نہیں پتا، میں نے کہہ دیا تم اس سے شادی نہیں کرو گی۔ شاہد ارشمان سے جلا بیٹھا تھا، اس لیے نہیں چاہتا تھا کہ ارشمان اور ہرمین کی شادی ہو۔ میرے والدین نے ہاں کر دی پھپھو سے، اور میں اپنے والدین کے فیصلے کے خلاف نہیں جانے والی۔ ہرمین نے غصے سے کہہ کر اپنا سیل سوئچ آف کر دیا تھا۔ آج وہ ارشمان کی دلہن بنے اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس رات کے ایک لڑکی ڈھیروں سپنے سجاتی ہے، لیکن ہرمین کی آنکھوں میں کوئی خواب نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف خفگی تھی کہ اس کے انکار کے باوجود ارشمان نے رشتہ کیوں بھیجا۔ ناراض ہو؟ اس کا حسین چہرہ تھوڑی سے انگلی ٹکا کر اونچا کرتے ہوئے بولا، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، پھر کیوں؟ وہ الجھی نگاہ سے تکتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ کیونکہ محبت ہو گئی تھی مجھے تم سے۔ ارشمان نے نہایت سادہ سے انداز میں اظہار محبت کیا۔ محبت؟ مجھے اس لفظ سے بھی اب نفرت ہونے لگی ہے۔ لوگ دھوکہ دیتے ہیں اس لفظ کو ادا کر کے، شاید لوگ جانتے ہی نہیں اس لفظ کا مطلب کیا ہے۔ اس کا تو جیسے محبت سے اعتبار ہی اٹھ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم مجھے مہلت دے دو، ہم دوست بن کر رہیں گے جب تک تم نہیں چاہو گی کہ ہمارا رشتہ آگے بڑھے، پر ساتھ ساتھ اپنے دل میں محبت نامی شے پر اعتبار قائم رکھو، کیونکہ میں نے محسوس کیا اس جذبے کو، تم نہیں جانتی۔ اس جذبے سے سرشار ہو کر میں صرف تمہاری خاطر اس شاہد سے بات تک کرنے گیا تھا۔
پر اس سے بات کرنے کے بعد مجھے وہ تمہارے قابل نہیں لگا۔ ارشمان کی آنکھوں میں رومانیت برس رہی تھی۔ وہ اپنی خوبصورت دلہن پر نظریں ٹکائے محبت سے چور لہجے میں گویا ہوا۔ تمہیں وہ میرے قابل نہیں لگا؟ عجیب، میں پوچھ سکتی ہوں تمہیں وہ میرے قابل کیوں نہیں لگا؟ ہرمین ابرو اچکا کر جواب کی منتظر تھی۔ سوال غلط کیا ہے تم نے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اچھا تو پھر صحیح سوال کیا ہے؟ تم بتا دو۔ سوال یہ کرو جانی کہ تمہارے قابل میری نظر میں کون ہے؟ وہ دونوں بائیں اس کے کندھے پر ڈالتے ہوئے بڑے پیار سے گویا ہوا۔ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہرمین نے فوراً اس کے دونوں ہاتھ ہٹائے تھے اور گور کر دیکھنے لگی۔ وہ اپنی جرت پر ذرا بھی شرمندہ نہ تھا۔ کون ہے وہ؟ اب وہ تجسس سے پوچھ رہی تھی۔ میں اور کون بے وقوف لڑکی؟ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی پیشانی اس کی روشن پیشانی سے ٹکرا دی تھی۔ ٹچ مت کرو، وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ اچھا بابا نہیں کر رہا، پر اتنا ظلم نہ ڈھاؤ مجھ غریب عاشق پر۔ ذرا مجھے میری دلہن کو دیکھ تو لینے دو۔ ارشمان نے مسکراتے ہوئے اس کا دوپٹہ جو پنوں سے سیٹ تھا وہ اتارا تھا۔ اب ہرمین اس کی نگاہوں کی تپش سے اپنے وجود کو پگھلتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ رات بھر کیا ایسے ہی دیکھتے رہو گے؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ اس کی رومانیت بھری نظریں اسے نروس کر رہی تھیں۔ اپنے نروس ہونے کو وہ جھنجھلاہٹ سے کور کر رہی تھی۔ بالکل، وہ مسکراتے ہوئے جواب دینے لگا۔ ارشمان تم پاگل ہو گئے ہو؟ وہ خفگی سے کہتی ہوئی اپنے بندے اتارنے لگی۔ لاؤ میں مدد کر دیتا ہوں۔ ارشمان نے جیسے اس کے کان کی لو کو مس کیا، اس ستمگر کا دہکتا لمس ہرمین کے پورے وجود میں کرنٹ دوڑا گیا۔ میں خود کر لوں گی، یہ کہتے ہوئے ہرمین تیزی سے اس سے دور ہٹ کر بیٹھی تھی جس پر وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ سونے کے لیے لیٹی تو ارشمان بھی بالکل اس سے لگ کر لیٹ گیا۔ تم یہاں کیوں سو رہے ہو؟ وہ فوراً ہی اٹھ بیٹھی تھی۔ کیونکہ یہ میرا بیڈ ہے۔ جی نہیں، یہ میرے ابو نے دیا ہے۔ ہاں تو تمہارے ابو نے تمہیں اکیلے سونے کے لیے تھوڑی دیا ہے، چاہے تو پوچھ لو ان سے۔ وہ اپنے کونے بیڈ پر ٹکا کر اپنا حسین چہرہ ہاتھ کے بنے پیالے پر رکھ مسکراتے ہوئے جوابی کارروائی کرنے لگا۔ تم زیادہ سمارٹ مت بنو، وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ جو میں ہوں وہ بننے کی کیا ضرورت؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے مزید چڑھانے لگا۔ میں تمہارے ساتھ ایک بیڈ پر نہیں سونے والی، وہ بھرم سے اعلانیہ کہنے لگی۔ ٹھیک ہے تو اپنا بستر نیچے کر لو، وہ لاپرواہی سے کہتا اس کے چہرے کے زاویے دیکھنے لگا، جو اس کی بات سن کر اب غصے سے اسے کھا جانے والی نگاہ سے تک رہی تھی۔ میں کیوں نیچے سونے لگی؟ تم نیچے سو گے؟ کیا تم نے کبھی ناولز نہیں پڑھے؟ ہیرو ہمیشہ ہیروئن کے لیے بیڈ چھوڑ دیتا ہے تاکہ وہ آرام سے سوئے۔ نہ بابا نہ، میری کمر میں درد ہو جائے گا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تمہارے ساتھ بیڈ شیئر کرنے میں، تمہیں اعتراض ہے تو تم نیچے جا کر سو۔ میں کیوں خواہ ہیرو بن کر کمر میں درد برداشت کروں؟ مجھے تو ویسے بھی ہیروئن منہ ہی نہیں لگا رہی۔ وہ منہ بسورتے ہوئے معصوم سے چہرہ بنائے شکوہ کرنے لگا۔ زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تو نہیں کہا تھا رشتہ بھیجنے کے لیے، خود لائے تھے تم۔ اب برداشت کرو، نیچے جا کر سو۔ وہ بھی بچوں کی طرح اڑ گئی تھی۔ میں تو سو رہا ہوں، جس سے زیادہ پریشانی وہ اپنا انتظام خود کرے، لاپرواہی سے کہتے وہ پورے بیڈ پر پھیر کر لیٹ گیا۔ وہ آنکھیں بند کر کے جان بوجھ کر خراٹے لینے لگا۔ ارشمان اٹھو اٹھو ورنہ میں نے تمہیں نیچے پھینک دینا ہے، وہ اسے پیچھے کی جانب دھکیلتے ہوئے بولی۔ جگہ دو یار، وہ بھی ضدی تھی، اسے ایک سائیڈ میں کر کے آخر کا اپنے سونے کے لیے جگہ بنا ہی لی تھی۔ بدتمیز کہیں کا، وہ بڑبڑاتی ہوئی اسی سے لگ کر سو گئی تھی۔ تم تو واقعی بہت خوبصورت ہو، اس کے سوتے ارشمان نے آنکھیں کھول لی تھی۔ اس کے حسین چہرے پر اپنا ہاتھ رکھے محبت سے چول لہجے میں کہنے لگا، پھر پیشانی کا بوسہ لیا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ اس کے بوسہ لیتے ہرمین کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ دھڑکتے دل اور تھمی تھمی سانس کے ساتھ اسے اپنے بے انتہا نزدیک دیکھ کر آنکھیں بڑی کرتے استفسار کرنے لگی۔ سوری پر مجھ میں اتنا صبر نہیں ہے، یہ کہتے ہی وہ اپنی دلہن پر جھک گیا۔ اسے احتجاج کرنے کا ارشمان نے موقع ہی نہیں دیا تھا۔ ارشمان ہرمین کو بہت خوش رکھنے لگا، لیکن اس خوشی کو اپنوں کی ہی بری نظر لگنے لگی۔ ہرمین کی ساس نے اب اسے بات بے بات ذلیل کرنا شروع کر دیا تھا، ساتھ ساتھ نندے بھی تنگ کرنے لگی تھی۔ وہ بہت نازوں کی پلی تھی، لیکن اس کے باوجود ارشمان کی ماں بہنوں کے سارے کام بنا اف کیے کرتی تھی۔ پورا دن کام کروانے کے باوجود وہ اسے کھانا نہیں دیتی تھی، ساتھ ساتھ منگنی ٹوٹنے کے تانے بھی دینا شروع کر دیے تھے۔ ارشمان نے بہت کوشش کی اپنی والدہ و بہنوں کو سمجھانے کی، مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر بیڈ پر بیٹھی روتی ہوئی دکھائی دی۔ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ امی نے پھر کچھ کہا کیا؟ وہ پریشان ہو کر استفسار کرنے لگا۔ پھپھو کہہ رہی ہیں ضرور مجھ میں کوئی خرابی تھی، تبھی زوہان نے رشتہ توڑ دیا۔ کیا واقعی تمہیں بھی ایسا لگتا ہے؟ وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے بولی۔ نہ بابا نہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تم بھی کہاں امی کی باتوں کو دل سے لگا کر رونے لگی؟ ان کی باتوں پر دھیان نہ دیا کرو۔ وہ اسے سینے سے لگا کر بڑے پیار سے چپ کرانے لگا۔ اب ارشمان کی برداشت بھی جواب دینے لگی تھی۔ ہرمین کی آنکھوں میں آنسو اس عاشق کو ہرگز قبول نہ تھے۔ اس نے الگ گھر لینے کی سوچ لی۔
عروسہ شعیب کو بہت پسند کرتی تھی. یہی وجہ تھی کہ عروسہ کے والد نے ایک رشتہ دار سے کہہ کر رشتہ اٹھوانا چاہا، مگر شعیب نے صاف انکار کر دیا. عروسہ نے خود بھی ایک دو بار شعیب سے رابطہ کیا، مگر وہ اچھا لڑکا تھا، اسے پسند نہیں تھی، اس لیے صاف انکار کر دیا. بجائے ٹال مٹول سے کام لینے اس بیچاری کے دل سے کھیلنے کے. تم نے سنا؟ لارب بیگم نے ہرمین کو کال پر مسالے دار نیوز دینے والے انداز میں سنسنی پھیلاتے ہوئے کہا. کیا اماں؟ وہ شاہد ہے نا، اس نے ایک دو لڑکیوں سے بدفعلی کی ہے، اسے کل پولیس پکڑنے آئی تھی. لارب بیگم نے جیسے اس کے سر پر بم پھوڑ دیا. اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا اپنے کانوں کی سماعت پر. اماں یہ تم کیا بول رہی ہو؟ ارے سچ بتا رہی ہوں، راتوں رات افرا نے اسے باہر ملک بھیج دیا ہے، کیونکہ اگر یہاں رہا تو ان لڑکیوں کے والدین اسے جان سے مار دیں گے. اماں مجھے تو یقین نہیں آ رہا، شاید اتنا گندا تھا. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شاید اتنا ذلیل اور گٹھیا لڑکا نکلے گا. آج اس نے شکرانے کے نوافل ادا کیے تھے. وہ اپنے رب کی بڑی شکر گزار تھی، اسے شاہد جیسے جانور سے بچا لیا. ارشمان کمرے میں داخل ہوا تو بھاگتی ہوئی آ کر سینے سے لگی تھی. آج پہلی بار اس نے ارشمان کو بڑی گرم جوشی سے اپنے حصار میں جکڑا تھا کہ وہ حیران اور بے یقینی سی کیفیت میں پڑ گیا تھا. آج کیا ہوا ہے؟ مجھ پر اتنی کرم نوازی کیوں؟ اس نے بیگ بیڈ پر ڈال کر فوراً ہی اسے باہوں میں بھر لیا تھا. بس پیار آ رہا ہے تم پر، وہ مسکراتے ہوئے سینے سے لگ کر کہنے لگی. ہائے اللہ کرے اتنا پیار روز آ جایا کرے، وہ شوخی سے کہتا اس کی پیشانی کا بوسہ لینے لگا. ارشمان نے ایک الگ گھر لے لیا تھا جہاں وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے. ان دونوں کو خدا نے پہلے بیٹا اور پھر ایک پیاری سی بیٹی سے نوازا. ہرمین میں تم سے کب سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. دعوت میں ایک لڑکے نے اسے پیچھے سے آواز دی تھی. جب وہ پیچھے مڑی تو زوہان کو دیکھ کر کافی حیران ہوئی. زوہان بھائی آپ؟ مجھے تمہیں کچھ بتانا تھا، پر مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی. یار میں بے قصور ہوں، ایک بار میری بات تو سن لو پلیز. اس کے التجائی انداز میں کہنے کی وجہ سے ہرمین اس کی بات سننے پر مجبور ہو گئی. اس نے ہرمین کو بتایا کہ اسے شرط والی بات بالکل نہیں پتا تھی، ورنہ وہ کبھی اس شرط کو ٹوٹنے نہ دیتا. ساتھ ساتھ اس نے بتایا کیسے سدرا بیگم نے اسے گھر سے نکالا تھا. یہ سب سن کر ہرمین کو بہت دکھ ہوا. میں نے تم سے بہت محبت کی اور اب بھی کرتا ہوں. اگر ابھی وہ بول ہی رہا تھا کہ ہرمین تیزی سے بیچ میں بول پڑی. میں اب شادی شدہ ہوں اور 2 بچوں کی ماں ہوں. میرا گھر میری جنت ہے اور میں ارشمان سے بہت محبت کرنے لگی ہوں. اس لیے میرے پاس تمہیں دینے کے لیے سوائے ہمدردی کے کچھ نہیں. تم بھی آگے بڑھو زندگی میں، اوکے؟ وہ مسکراتی ہوئی کہہ کر ارشمان کے پاس آ کھڑی ہوئی، جو اس لمحے اپنی گود میں اپنے دونوں بچوں کو لیے کھڑا تھا. میڈم یہ دونوں سو چکے ہیں، اب بائک چلانے بہت مشکل ہوگی، ارشمان نے کہا تو مسکراتے اس بات میں سر ہلانے لگی. تو ان دونوں کو ابو کی کار میں لٹا دو، ہم بائک پر چلتے ہیں. ہاں یہ ٹھیک رہے گا، ویسے بھی ماموں کی کار خالی ہے. وہ دونوں بائک پر گھر واپس آ رہے تھے. ارشمان آئی لو یو اس کی محبت سے کہتے ارشمان مسکرایا تھا. آئی لو یو ٹو جانی. تم نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں زوہان سے کیا بات کر رہی تھی. مجھے پوچھنا ٹھیک نہیں لگا. اگر کوئی ضروری بات ہوگی تو تم مجھے خود بتا دو گی. یہ یقین ہے مجھے. ارشمان کا ادھا اعتماد سے اپنی محبت میں روز بروز جکڑ رہا تھا. اس کا جواب سن کر مسکرانے لگی. تم بہت اچھے ہو، وہ فدا لہجے میں بولی. تمہارے ناولز کی ہیرو سے بھی زیادہ. وہ بڑے اشتیاق سے جواب کا منتظر تھا. ان کا اور تمہارا کیا مقابلہ. تم ریئل لائف ہیرو میری جان، اور تم جیسا ساتھی قسمت والوں کو ملتا ہے. میں بہت خوش نصیب ہوں کہ مجھے تم ملو، محبت سے چور لہجے میں کہنے لگی. اس ناول میں ایک میسج ہے. یہ ناول ایک سچی آپ بیتی پر مبنی تھا. جن کی یہ آپ بیتی ہے وہ صرف یہ میسج دینا چاہتی تھی کہ لڑکیوں کو محبت اور ہوس میں جو فرق ہے اسے پہچاننا چاہیے. محبت کرنے والے نکاح کرتے ہیں جیسے ارشمان نے کیا، نہ کہ میسیجز پر جسمانی اعضاء کی تعریفیں. جب کوئی آپ سے کہے کہ وہ محبت کرتا ہے تو آپ اس سے صاف کہیں کہ رشتہ لائے، نہ کہ موقع پا کر تنہائی میں خود چلائے. اس ناول کے کچھ واقعات بالکل سچے ہیں اور وہ کچھ واقعات میں نے اس ناول کا رنگ دینے کے لیے خود بنائے ہیں. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. پسند آئے تو ریویو دینا نہ بھولیں. شکریہ.